سیلاب کی صورتحال بہت خطرناک ہے۔ پہلے جو بیان آپ کے سامنے پیش کیا تھا تو مجبوری سے تھا کہ ہر وقت ان بیانات کے بعد رٹ لگانا کہ اس میں مدد کرو، اس میں مدد کرو، حیا آتی ہے، اللہ جانتا ہے شرم آتی ہے کہ پروردگار عالم کے ہوتے ہوئے کیا کہیں جائیں اور کس سے کہیں۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ سر پاؤں سے اتر گئی ہے، اور اتنی بری حالت ہے کہ بلوچستان میں اب قحط کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں۔ 60 میل تک ٹرکس ہیں، ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور سب پل ٹوٹے ہوئے ہیں اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور آگے نہیں جایا جا سکتا۔ لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی ہے اور بری طرح بھوک کا شکار ہے۔ یہ خوراک کا قحط پڑ رہا ہے اور بلوچستان کو سنبھالنا اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج بلوچستان کے گورنر یا وزیر اعلیٰ نے خود کہا ہے کہ ہمارے پاس صرف سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 24 لاکھ روپے ہیں۔ اس وقت اس ملک کے حکمرانوں کی مدد پوری یورپین یونین نے کی ہے اور عربوں نے کی ہے، امریکہ نے کی ہے۔ کون سا ملک ہے جس سے پیسہ نہیں آ رہا؟ آسٹریلیا نے کی ہے۔ لیکن یہ سارا پیسہ نظر ہو جائے گا حکمرانوں کی، اور اس میں گھپلے اس لیے ہمیں ڈر اس وجہ سے ہے کہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا اور کراچی کے سیٹھ آئے تھے، کشمیر رہے، اور ہمارے ہاں یہی ان کا قیام تھا، روزانہ آنا جانا کشمیر کا تھا۔ اس وقت یہ بلڈنگ بہت چھوٹی ہوتی تھی، اور مشرف صاحب نے ڈیزاسٹرز کے لیے ایک فنڈ قائم کر دیا تھا، اور ایک صاحب جرنیل اور بھی تھے جو ریٹائر ہو چکے تھے، ان کی سرپرستی میں شعبہ قائم کر دیا گیا۔ چند سال کے بعد جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اتنے ارب روپے کا فراڈ اس میں ہوا۔ یہ جتنا پیسہ باہر سے آتا ہے، ان تجربوں کی بنیاد پر ہم اس سے باز رہے اور عاری رہے کہ ہم حکومت کے کسی بھی شخص پہ اعتماد کریں، یا اب تو اس سیلاب سے پہلے مہنگائی اتنی شدید ہو چکی تھی کہ اب تو یہ جو مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، این جی اوز اور یہ وہ، ان پہ بھی بھروسہ کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ یہ تو پہلے اپنا گھر بھریں گے پھر کسی کا خیال کریں گے۔ اس سے بھیا ہمارا تو کوئی اعتبار ایسا ہے نہیں۔ سوات میں بہت بری حالت ہے، نوشہرہ میں بہت بری حالت ہے، ہستہ بستہ پورا شہر، 30,000 50,000 آدمی کھلے میدان کے نیچے، اور عورتیں مرد اور بچے، آہوزاری مچی ہوئی ہے، اور ہم جانا چاہتے تھے وہاں، پھر اٹک پہ پہنچ کے گورنمنٹ نے منع کر دیا تھا کہ کوئی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ سیلاب کے شدید خطرات۔ سیلاب کے اتنے شدید خطرات کے پیش نظر دنیا بھر کے لوگوں کو چاہیے کہ پاکستان خود نہ آئیں، نہ سفر کریں۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور بھی جو ستمبر میں بارشیں ہیں وہ باقی ہیں، تو آزادانہ گھومنا پھرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ابھی آغاز ہے، اس کے بعد جب یہ پانی اترے گا تو لوگ بھاگیں گے شہروں کی طرف، شہروں میں کیمپس لگیں گے سیلاب زدگان کے، اور پھر وہ لوگ بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر لوٹیں گے، اور لوٹے گا بھوکا، آپ کہیں گے ڈاکو اور چور، اور اس کے ہاتھ جو چیز چڑھ گئی وہ لوٹ کے لے جائیں گے، اور پھر بچوں کا اغوا ہوگا، بچیوں کا اغوا ہوگا، اغوا برائے تاوان پھیلے گا، اور پھر ہوگا جو ہوگا۔ ہمارا ملک بہت سی صلاحیتوں کے ہونے کے باوجود نیپال اور بھوٹان کی طرح رہ جائے گا۔ اتنی سخت آفات ہیں۔ ہمارے سارے مذہبی حلقے کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، مگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے، یہ اللہ کا عذاب ہے یا ہماری بد انتظامی ہے؟ 70 سالوں میں ڈیم کیوں نہیں بنائے؟ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا؟ ایک آدمی جسے
کینیڈا بھیجتے ہیں انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ پانی کے مسئلے پہ بحث کرنے کے لیے، اور وہ مذاکرات کے دوران مشرف صاحب کا بھیجا ہوا آدمی بک جاتا ہے اور کینیڈین نیشنلٹی سے مل جاتی ہے، اور انڈیا والے اس کو کینیڈا کی نیشنلٹی دلوا کے سیٹل بھی کر دیتے ہیں۔ وہ پانی کا معاہدہ کہاں گیا اور انڈیا کے ساتھ مذاکرات کہاں گئے؟ اس نے تو سب کچھ بیچ بٹا کے اپنے خاندان کو بنا لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ویسے تو انٹرنیشنل لیول پہ آپ ملزموں کو گرفتار کراتے ہیں، اور ویسے تو کس کس کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں کہ عالمی عدالت میں جاؤ، اس کے خلاف کوئی نہیں گیا نا۔ یہ سب ہماری اپنی بد انتظامی ہے کہ 70 سال میں اربوں روپے کے محلات بنے، جس کے بھی بنے، ہم سب جانتے ہیں۔ میں خدا کا عذاب مانوں اسے اس وقت جب خدا کا یہ عذاب 3 ہیں اس وقت ہمارے ملک میں، پیپلز پارٹی کے رہنما، نون لیگ کے رہنما اور تحریک انصاف کے رہنما، یہ سارے آخر حکمران رہے ہیں نا۔ ہمیں کسی سے کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے یار؟ مگر ان کی کوٹھیاں کیوں نہیں بہہ گئی؟ ان کے بچے تعلیم سے محروم کیوں نہ رہ گئے؟ خدا کا عذاب ان پہ نہیں برسا؟ خدا کا عذاب ان پہ نہیں آیا کہ ان کے بچوں کو فاقہ لگتا تو پھر ہم پوچھتے، پھر ہم کہتے واقعی خدا کا عذاب ہے۔ وہ انہی عیاشیوں میں ہے، وہ انہی غریب عوام کا خون چوس کے سیاست کر رہے ہیں، پر ظاہر ہے کہ یہ قوم کہاں سنبھلنے والی ہے۔ بھیا 2 باتوں کو آپ غور کر لیں، کبھی بھی قیادت پڑھی لکھی نہیں آئی۔ تعلیم یافتہ قیادت آتی ہمارے ہاں تو اسے فکر ہوتا کہ 50 سال بعد قوم کا کیا بنے گا یار، کیوں نہ ہم ایک ڈیم بنائیں، کیوں نہ یہ کریں، کیوں نہ یہ کریں۔ پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، انہیں شعور ہی نہیں تھا۔ اور دوسرے، تربیت نہیں ہوئی، یہ لیڈرز کی تربیت ہوئی ہے۔ وہ ایسی زبان بولتے ہیں جو زبان شرفا اپنے گھر میں کبھی نہیں بول سکتے، گلی محلے کی زبان بولتے ہیں نا۔ تربیت نہیں ہوئی۔ پی ایم اے اکیڈمی، کیڈٹ کالجز، ان میں تربیت ہوتی ہے۔ کھانا کیسے ہے، کانٹا کس ہاتھ پہ پکڑنا ہے، چمچہ کس ہاتھ پہ پکڑنا ہے، کیا چیز کیسے کاٹنی ہے، کیا چیز کیسے جوڑنی ہے، یہ تربیت ہوتی ہے۔ پینٹ کی کریز بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، ٹوپی جو پہننی ہے کس موقع پہ کون سی پہننی ہے، یہ سب تربیت ہوتی ہے۔ لیکن کوئی ایسی تربیت نہیں ہے جو یہ سکھائے کہ بیٹے آپ مسلمان فوجی ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، آپ مسلمان فوجی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے۔ کوئی ایک چیز جو اللہ تک براہ راست پہنچنے کے لیے، کوئی ذکر، اذکار، کوئی کتاب جو پڑھائی جاتی ہو تمام کیڈٹس کالج میں کہ حسد نہیں کرنا۔ کوئی عہدہ آپ سے اوپر والا لے گیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ نے بس یہی نصیب کیا تھا، بس ٹھیک ہے۔ پیسے کو خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، زہد، سادگی اختیار کرنی ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم بڑے عہدوں کے لوگ ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اس ملک کی خیر خواہی کے لیے یہیں رہیں اور یہیں پہ اپنی اولادوں کو رکھیں اور اس ملک کو پرامن بنائیں۔ ہر ایک کی اولاد باہر جا کے پڑھتی ہے، ہر ایک کی دوسری تیسری پشت کو دیکھ لو وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، اور تیسرا انہیں ٹیک اور سہارا ان مذہبی جاہل ملاؤں کا ہے، جو بجائے اس کے کہ انہیں کہیں انتظام کرو، یہ بارشیں ہیں، یہ سیلاب ہے، یہ صحرا ہیں، انہیں ہمیں آباد کرنا ہے، ڈیم بنانے ہیں، کچھ کرنا ہے، وہ ہر موقع پہ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب ہمیں ہی پڑھنا ہے سارا، خدا کا عذاب ادھر نہیں جاتا۔ خدا کا عذاب کبھی بھی پریزیڈنسی کو نہیں پڑ گیا، اس نے ہمارے ہی یہاں آ کر لنگر میں تیسرا موقع ہے کہ اس پانی سے ہمارا لنگر برباد ہوگی، اس لیے کہ اسباب اور وسائل نہیں کہ ہم اس لنگر کو ٹھیک طرح کر سکیں۔
تو یہ پیسہ مانگنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کو بدلیں، ہم اپنی سوچ کو بدلیں. ہم کسی بھی لیڈر کو گریبان سے پکڑیں اور اسے کہیں کہاں ہے یونیورسٹی، کہاں ہے وہ قوم اور بچے جس شعور کے ساتھ حکومت میں آئیں کہ ملک کی تقدیر کیسے ہم نے بدلنی ہے. یہ آسان سہارا ہے بس کہ اللہ کا عذاب، اللہ کا وہ عذاب ان لوگوں کے لیے کیسا خوبصورت تھا جو 2005 کا زلزلہ تھا کہ جب وہ فارغ ہوئے تو کروڑوں نہیں اربوں روپے اپنی ذاتی عیاشیوں میں خرچ کر چکے. امریکہ سے بچوں کے لیے تحفے آئے اور ہم جب کام کر رہے تھے تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہم گئے، وہ چیزیں وصول کرنی تھی تو ایک بچہ میرے ساتھ تھا، ہمارا بھانجا جب ڈاکٹر قدامہ ہیں، اور امریکہ سے جو امریکنز آئے تھے انہوں نے ساری چیزوں کی گنتی کرائی اور کہا یہ ہے آپ کے حوالے اور اسے جس کیمپ میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں. تو انہوں نے ایک بہت بڑا ڈبہ، بہت بڑا، شاید 5x5 فٹ کا ہوگا، ٹافیاں اور چاکلیٹس اور سب اس میں بھرا ہوا تھا بچوں کے لیے. تو اس امریکن نے بچے سے، ہمارے بھانجے سے پوچھا کہ یہ کھاؤ گے؟ اس سے کہا ہاں. تو اسے ایک اٹھا کے دی، اور اب یاد بہت سال ہو گئے لیکن یاد اب شاید ایسے آتا ہے کہ اس بچے سے اس نے واپس لے کے پھر ڈال دی اور اسے کہا بیٹے یہ سامان ان لوگ بچوں کے لیے ہے جو بچے زلزلے میں مصیبتوں میں مبتلا ہیں، یہ آپ کے لیے نہیں. یہ اس آدمی کی ایمانداری کا ایک حصہ ہے جس آدمی کی قوم پہ ہم صبح و شام چڑھتے اترتے لعنت بھیجتے ہیں. ہمارے ہاں اس کریکٹر کے آدمی ہیں کہ جو ایک ٹافی پہ خیانت نہ کرنے دیں. ہمارے ہاں اس لیول کے تھے. جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد نبوی میں مال آیا تھا اور مسجد بھری ہوئی تھی سونے اور چاندی سے، صبح نماز کے لیے حاضری ہوئی تو ان کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف تھے، سیدنا علی تھے، سب اکٹھے ہی دوست نماز کے لیے جا رہے تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں جن کی مسجد میں بغیر کسی پہرے کے اتنا سونا چاندی پڑا ہوا ہو، اور خدا کی قسم ہے مجھے جو ایک سوئی اس میں سے کسی نے لی ہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا خوبصورت جواب دیا ان کا، امیر المومنین آپ ایماندار ہیں نا، اس لیے قوم ایماندار ہے. اگر آپ خیانت کرنے والے ہوتے تو لوگ اسے لوٹ کے لے جاتے. شاید یہ بات کافی ہو لوگوں کے سمجھنے کے لیے. اس وقت بہت شدید صورتحال ہے. ہم جہاں تک کام کر سکتے ہیں ہمیں سب سے پہلے تو اپنے لنگر بنانا ہے بھیا. تیسری مرتبہ، اور اس مرتبہ تو اتنا شدید ایک دم سے پانی آ گیا، اور بستر کیا اور برتن کیا اور چیزیں کیا سب کے سب بہہ گئے. وہ تو لوگوں نے مشکل سے جان بچائی، اللہ کا شکر ہے بھاگے وہاں سے اور ان کی جان بچی. برتن تو یہیں ایک خاتون تھے، انہوں نے پیسے رقم بھجوا دی، ان کا برتن خرید لیں، ان کی رقم سے جو باقی تھا ہم نے بھی بھجوا دیا کہ پورے ہو گئے. اور وہ اصرار کرتی نہیں رکھیں، لیکن اصل ڈر اس حدیث سے لگتا ہے جس میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم میں سے کسی انسان نے بغیر ضرورت کے مانگنا شروع کیا فتح اللہ علیہ باب الفقر، اللہ اس شخص کو فقر و فاقہ کا دروازہ کھول کے اس میں ڈال دے. آپ سوچیں بغیر ضرورت کے مانگنا اتنی بڑی چیز ہے کہ ساری عمر آدمی ہاتھ ہی پھیلاتا رہتا ہے. منع کیا ہے بغیر ضرورت کے بالکل نہیں مانگنا. اللہ فقر و فاقہ کا دروازہ ہم پہ کھول دے تو پوری دنیا کے خزانے بھی اسے پورا نہیں کر سکتے. اس لیے ہم صرف اتنی بات کریں جتنا ہم کام کر سکتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے اپنے ہاں کا لنگر بنانا ہے تاکہ سیلاب آئندہ آئے بھی تو اللہ تعالی حفاظت فرمائے. دوسرے نمبر پہ ہمارے بہت سے دوست ہیں جو اس وقت سوات میں ہیں، یہاں رہ کے گئے ہیں، ہمیں ان پہ اعتبار ہے، وہ سوات میں کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ہاں گھروں کی بہت قلت ہے. پہاڑی علاقوں میں سیلاب ان کے گھر بہا کر لے گیا. اسی طرح تیسرا مرکز جو ہے وہ نوشہرہ ہے.
کہ کھانا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. 50,000 کے قریب ڈالرز لگتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کھانے کا کریں. گندم کی اتنی قلت ہو گئی ہے، سبزیوں کی اتنی قلت ہو گئی ہے کہ اب آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ نے افغانستان اور ایران سے سبزیوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے اور ان کا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا آپ بھیجیں، اس لیے کہ لوگ اب مرنا شروع ہو گئے ہیں اس قحط کی وجہ سے. اور $1,00,000 کے قریب وہاں سوات میں اور $1,00,000 کے قریب یہاں پہ نوشہرہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. یا ہمارے قابل اعتبار دوست ہیں، انشاءاللہ وہ اس آپ کی دی ہوئی عطیات کو خرچ کریں گے. اگر آپ کو اعتبار ہو، دنیا بھر میں جو مسلمان سن رہے ہیں تو اس کے لیے کام کیجئے. اور اگر آپ کہیں پہلے ہی کسی تنظیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو بالکل نہ انہیں چھوڑیے، ان کے ساتھ کام کرتے رہیے، کیونکہ تھوڑی تھوڑی چیزیں مل کے بھی لوگوں کا کام پورا ہو جاتا ہے. وہ بھی اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہوں گے. ہمیں ان سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اس مرکز سے مت ٹوٹیں جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ گنجائش ہے تو $2.5 اس کی ایک موقع ہے، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان اور اس دنیا میں امانت داری کے وصف کے ساتھ اور آخرت میں خدا کی خوشی کے ساتھ اٹھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.